الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین گرامی، آج میری نظر کے سامنے سے، میری نگاہ کے سامنے سے ایک شعر گزرا، اور وہ شعر یوں تھا: اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ اس کے الطاف، اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں اور اس کا رزق سب کے اوپر عام ہے، یعنی تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں، اس کی تمام تر رحمتیں اور اس کے تمام تر الطاف تجھ پر بھی مہربان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں صرف خاص بندوں پر نازل فرمائی ہے اور دوسرے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل نہیں فرمائی ہے، اس کے الطاف اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی سہولیات ہیں، بنیادی فیسلٹیز ہیں، وہ بنیادی فیسلٹیز اللہ رب العزت نے، بنیادی سہولیات اللہ رب العزت نے اور بنیادی ضروریات کی چیزیں اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو یکساں طور پر، برابر طور پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سانس لینے کی قوت اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ زمین ہے، زمین پر چلنے پھرنے اور گھومنے پھرنے کی صلاحیت اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دی ہے۔ یعنی جو بنیادی سہولیات ہیں، وہ بنیادی سہولیات اور بنیادی نعمتیں، بنیادی چیزیں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو برابر طور پر، برابر مقدار میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ سب کے پاس نعمتیں ہیں، سب کے پاس وسائل ہیں، سب کے پاس ریسورسز ہیں، سب کے پاس صلاحیتیں ہیں۔ جو صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، جو ریسورسز کو استعمال کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے صحیح طور پر، جو اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی اسکلز کو استعمال کرتا ہے، اس کو کام میں لاتا ہے، تو وہ انسان اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس انسان کو اس دنیا کے اندر کچھ بڑا کرنے کا، کچھ اہم کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، موقع ملتا ہے۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ دماغ عطا کیا ہو اور ان کے دماغ میں اللہ رب العزت نے الگ قسم کی صلاحیت رکھی ہو اور وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے دوسرے اور عام انسانوں کو نہ عطا فرمائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے برابر طور پر صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان کے پاس ذہن ہے، ہر انسان کے پاس سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کے پاس چھونے کی صلاحیت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ استثناءات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے کوئی نعمت چھین لی ہے، کسی کی آنکھ چھین لی ہے اور کسی کی بصارت چھین لی ہے انسان سے، اور بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے انعامات چھین لی ہیں، بنیادی ضروریات کی جو انعامات ہیں، بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ چھین لی ہیں۔ ورنہ عام طور پر جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے برابر طور پر صحیح مقدار میں اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اور صحیح مقدار میں اور برابر طور پر اللہ رب العزت نے وسائل عطا فرمائے ہیں، ریسورسز اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، ذرائع اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، جو انسان ان کو استعمال کرتا ہے صحیح طور پر، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی قابلیتوں کو، اپنے ٹیلنٹس کو، اپنی اسکلز کو، اپنی بریلینس کو استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرتا ہے، اس کو کام میں لاتا ہے، تو پھر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو شاعر کا یہ کہنا کہ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ یعنی تجھے بھی اللہ رب العزت نے وہ موقع فراہم کر رکھا ہے، تجھے بھی اللہ رب العزت نے موقع دے رکھا ہے کہ تو بھی اس دنیا کے اندر اپنی خدمات انجام دے کر کے، اپنے کاموں کو پورا کر کے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کر کے، اپنے ٹیلنٹس پر کام کر کے تو بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو، اس کی مغفرتوں کو تو بھی جیسے دوسرے لوگ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، جو اللہ کی عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ کا قرب، اس کا تقرب جو ہے حاصل کرتے ہیں، جیسے دوسرے اولیاء اللہ کر سکتے ہیں، دوسرے اللہ کے نیک بندے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ویسے تو بھی کر سکتا ہے، تو بھی ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے، تو بھی ان کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے جو ہے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو گنہگار ہے، ظالم ہے انسان، اور انسان ناشکرہ ہے۔ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے، ہاتھ پاؤں عطا کر رکھے ہیں، دماغ عطا کر رکھا ہے، ذہن عطا کر رکھی ہے، اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہے، آگ، پانی، ہوا، زمین، آسمان، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے، سب کو برابر مقدار میں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان ناشکری کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ارے میرے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو علم نہیں ہے، میرے پاس تو ذرائع ہی نہیں ہے، میرے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہے، میں کیسے کامیابی حاصل کروں، میں کیسے کامیاب بن جاؤں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں، میں کیسے عبادت کر لوں، مجھ سے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کے حالات الگ ہیں، ہمارے حالات الگ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، جنہوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی، لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، لوگوں کے دلوں پر جو ہے راج کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں انہوں نے بڑا اور اہم کردار ادا کیا، اور طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں جھیل کر کے انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن کر کے گئے۔ غرض یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بے شمار جو ہے صلاحیتیں عطا فرمائی ہے۔ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، پھر وہ مقام اور شہرت حاصل کرتا ہے، پھر وہ دولت حاصل کرتا ہے، اور دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں جو اللہ رب العزت نے پھیلا رکھی ہیں، جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، پیدا کی ہیں، ان نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چند باتیں، چند معروضات میری پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔